أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے جہاد کی آیات شروع کی تھیں، ابھی بھی وہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ رک جائیں، یعنی اگر وہ تمہاری دشمنی سے باز آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، اور عام طور پر ایسا تبھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھ لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یاد رکھو کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے اندر یہی صفت پیدا کرو۔ جب ایک بار لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پرانی دشمنی ہو، غم ہو، غصہ ہو اور بدلے کی آگ ہو تو خود کو ایسے میں روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کی طاقت تھی کہ جب کوئی ایک بار ہتھیار ڈال دیتا، کلمہ پڑھ لیتا، تو چاہے وہ اس نے کفر کے زمانے میں جتنی بھی مخالفت اور دشمنی کی ہو، صحابہ کرام سب کچھ بھول کر اسے اپنا بھائی بنا لیا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام کی اور کلمے کی طاقت۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے احد میں مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لیکن جب اسلام لے آئے تو وہی سیف اللہ بن گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایک عرصے تک مسلمانوں سے دشمنی اور جنگیں لڑیں، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو وہی مسلمانوں کے بھائی بن گئے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، کفر کے زمانے میں انہوں نے مسلمانوں سے جنگیں لڑیں، لیکن اسلام کے بعد وہ ایک ڈیووٹڈ صحابی بنے۔ جب اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے، لوگوں کے گناہوں کو بھول سکتا ہے، تو بندے کو بھی اپنے اندر یہی کوالٹی پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ جب کوئی دشمنی سے باز آ جائے، بدل جائے، رک جائے، تو تم بھی معاف کر دو، بھول جاؤ اور رحم کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ ہم نے صبح صبح قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرکات پر حملہ کیا۔ میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے نیزہ مار دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا یا نہیں؟ پھر آپ مسلسل میرے سامنے یہ بات دہراتے رہے کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کی عظیم گناہ سے میں بری ہو جاتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 277۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں، جنگ جاری رکھوں، جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ جب لوگ اس کلمے کو کہہ دیں تو وہ اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3341۔ پھر آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں۔ یعنی کہ اسلام میں لڑائی کا مقصد اور نیت صرف اللہ کے دین کی سربلندی اور فتنہ اور فساد ختم کرنا ہونی چاہیے۔ اس آیت میں جہاد کی نیت کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اپنا بدلہ یا انتقام لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان دو مقاصد کے لیے لڑو۔ پہلا، حتی لا تکون فتنہ، پہلا مقصد ہے فتنہ ختم کرنا، یعنی اللہ کا گھر شرک سے پاک ہو جائے، ایک بار پھر توحید اور دین ابراہیمی نافذ ہو جائے، توحید پہ چلنا آسان ہو جائے اور معاشرے سے، مکہ سے، عرب پیننسلا سے بت پرستی ختم ہو جائے، تو پھر لڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسرا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کا مطلب ہے اطاعت، یعنی جب انسان کسی اتھارٹی کو بالا تر مان کر اپنی پوری زندگی اور اپنا لائف سٹائل اس کے احکامات اور قوانین کے مطابق گزارنے لگے تو یہ اس شخص کا دین ہے۔ جب اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت غالب آ جائے اور غیر اللہ کی پیروی ختم ہو جائے تو پھر لڑنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اسلام میں نیت کی بہت امپورٹنس ہے۔ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے
جب تک کہ اس کی نیت ٹھیک نہ ہو. اسی لیے جہاد بھی فی سبیل اللہ اسی وقت کہلائے گا جب نیت ٹھیک ہوگی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا، ایک دوسرا شخص ہے جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے زبانوں پر آ جائیں، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ جائے. تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین ہی بلند رہے، فقط وہی شخص اللہ کے راستے میں ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3126. اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد اور نیت کو کلیئر کر دیا. فتنے کے خلاف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو. لیکن لوگ ہر قسم کی لڑائی کو جہاد کہہ دیتے ہیں. آج کل شیعہ سنی کو اور سنی شیعہ کو مارتے ہیں اور اسے جہاد کا نام دے دیتے ہیں. ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے اور اسے جہاد کہنے لگتا ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں اور ہر کوئی اپنے مرنے والے کو شہید اور اپنے ذاتی مقاصد کو جہاد فی سبیل اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ابن یوسف ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا، اس وقت ان کے پاس 2 آدمی آئے، یعنی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں. آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی بھی بھائی مسلمان کا خون مجھ پر حرام کر دیا ہے. اس پر انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے؟ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا. لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف اور کمزور ہو جائے، کافروں کی جیت ہو اور اللہ کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4513. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں ہے. اس معاملے میں سب سے خوبصورت رائے مجھے مولانا مودودی کی لگی ہے، جو کہتے ہیں کہ باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں، بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے. کافر، مشرک، دہریے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہیں چاہتا تو نہ کرے. اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم انہیں نصیحت اور تبلیغ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے لڑیں گے نہیں. لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بنائے. اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا. اور مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے کو سے باز نہ آ جائیں. اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی نہ کرو، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو. اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو زیب یہی دیتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں، مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو اس کو سزا دینا بالکل جائز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 194 کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.